السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے اور اسباق کو پابندی سے سن رہے ہوں گے اور جو کام دیا جا رہا ہے اس کو یاد کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے 25 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہماری ترتیب جو پچھلے رکوع میں رہی، یعنی ہم آیات کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد ترجمہ اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی بیان کرتے رہے ہیں پچھلے رکوع میں، پچھلے سبق میں، تو ایسے ہی ان 5 آیتوں میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آیت کی تلاوت کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، یعنی ایسا شخص جو مومن کامل ہو، اس لیے کہ اللہ سے ملنے کی امید، اس سے اجر و ثواب کی امید اور آخرت کا یقین، یہ اسی شخص کو ہوگا جو ایمان والا ہوگا اور ایمان بھی اس کا کامل ہوگا۔ تو ایسے شخص کو جس کا ایمان کامل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمدہ نمونہ ہیں کہ آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم میدان جنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میدان جنگ میں، چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو یا احزاب ہو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، تو پھر دوسروں کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کون پیارا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے اور انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، تو پھر ایک ایمان والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، مصیبتوں کو برداشت کیا، سختیوں کو برداشت کیا، تکالیف اٹھائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسی ہی ثابت قدمی دکھائے، اور جو مصائب یا پریشانیاں یا تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرے۔ یا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقتدیٰ ہیں، تمہارے لیے ان کی اقتداء ہی مناسب ہے، ہر چیز میں، ہر عمل میں، میدان جنگ نہیں بلکہ ہر عمل میں تمہیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ تو ایمان کامل والا یہ کرے گا، جس کا ایمان ناقص ہوگا یا جو ایمان والا ہوگا ہی نہیں سرے سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیسے کرے گا؟ اور اس کی ایک علامت یہ بتا دی گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ جو ایمان اس کا کامل ہوگا وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہو گئی۔ عزیز طلبہ، یہ جو قول ہے یہ منافقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا یعنی صحابہ کا ذکر کیا۔ اور منافقین نے جب ان لشکروں کو دیکھا تھا، یعنی کفار کے مشرکین کے، اور یہ سخت حالات دیکھے تھے، تو اس وقت کہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ جبکہ صحابہ نے جو ہے وہی عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ان کے وعدے سچے ہیں، اور یقیناً یہ جو وعدہ ہے کہ یہ جو جہاد ہوگا اس صورت میں شہادت بھی مل سکتی ہے اور آدمی غازی بھی بن سکتا ہے، تو وہ اسی وقت ہوگا جب کہ کفار سے مقابلہ ہوگا۔ تو کفار سے مقابلے کی صورت میں انعامات دیے جائیں گے، چاہے وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی انعامات ہوں، وہ ملیں گے تو مشرکین سے، کفار سے جہاد کی صورت میں۔ لہذا جب یہ لشکر آئے تو اب وہ موقع آ گیا، وہ موقع صحابہ کو مل گیا کہ جس کے نتیجے میں یا تو وہ غازی بننے والے ہیں یا پھر وہ شہید ہونے والے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور موقع فراہم کر دیا، صحابہ کو موقع فراہم کر دیا، اور وہ اس سے گھبرائے نہیں۔ ان لشکروں کو دیکھ کر، ان 15,000 12,000 کے لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں پہلی آیت یعنی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو عہد کیا تھا، جو اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کن کے متعلق یہ آیت آئی ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں مختصر
کہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ بعض حضرات صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ جب بھی جہاد کا موقع آئے گا وہ اپنی پوری جان لڑا دیں گے، پوری کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ اگر جان اس میں چلی جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تو بعض صحابہ احد کا جب موقع آیا تو اس میں انہوں نے ایسے ہی جہاد میں حصہ لیا اور بہادری سے لڑے، بے جگری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، یعنی اپنی نظر کو انہوں نے پورا کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض جو زندہ ہیں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی موقع آئے جہاد کا تو ہم اپنی پوری کوشش کریں، جان لڑا دیں، اور اگر جان قربان کرنی پڑے تو قربان بھی کر دیں۔ اس قول سے، اس عہد سے وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ بعض مفسرین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کیا ہے، روایت کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر، ان کے متعلق یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہیں، اور دیگر صحابہ بھی ہیں، لیکن ان کا قصہ جو ہے وہ احادیث میں آیا کہ بدر کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی، ان کو بہت افسوس تھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ سب سے پہلا معرکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں غیر حاضر رہا، بڑے افسوس کی بات ہے، آئندہ اگر اللہ نے مشرکوں سے جنگ کرنے میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق دی تو میری کارگزاری اللہ دیکھ لے گا، یعنی میں پوری جان سے میں مشرکین کے خلاف لڑوں گا۔ چنانچہ احد کے دن جب مسلمانوں کو ایک عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حالات بہت زیادہ بگڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یوں عرض کیا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی ساتھیوں نے جو کچھ کیا، میں تیرے سامنے اس کا عذر خواہ ہوں، اور مشرکوں نے جو کچھ کیا اس سے تیرے سامنے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ اور کچھ حضرات صحابہ جو اس وقت جو ہے وہ ذرا سی مایوسی کا شکار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کی خبر سے، افواہ سے، تو وہ کہیں ایک طرف بیٹھ گئے تھے، تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہاں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی کر کیا کرو گے؟ اٹھو، اور جس دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تم بھی اسی پر مر جاؤ۔ اس کے بعد مشرکوں کی فوج کی طرف رخ کر کے چل دیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، سعد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور حضرت سعد کا بیان یہ ہے کہ انس کافروں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ کام کیا جو میں نہیں کر سکا۔ کیا کام کیا کہ کہنے لگے، سعد سے کہنے لگے، سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ ہاں یہ دیکھو جنت کی ہوا ہے، قسم ہے نظر کے رب کی مجھے احد کے قریب جنت کی ہوا محسوس ہو رہی ہے، اور پھر آگے بڑھے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزوں کی جو زخم تھے وہ جو شمار کیے گئے وہ 80 سے اوپر تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ کی لاش کو کافروں نے مسلح بھی کر دیا تھا، پہچان میں نہیں آتی تھی، شناخت میں نہیں آتی تھی۔ آپ کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے آپ کی لاش کو، آپ کی میت کو پہچانا۔ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے جو احد میں شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ ایسے ہی بعض اور صحابہ بھی ہیں، ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سنایا، ورنہ مصعب بن عمیر بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔
مصعب بن عمیر کا قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب وہ شہید ہوئے اور ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو جو مختصر سا ایک کپڑا تھا وہ ان کے جسم پر جب ڈالا گیا تو جب چہرے پہ ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پہ ڈالتے تو چہرہ کھل جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ تو عزیز طلبہ، اس سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی پوری جان سے کوشش کی اور شہید ہو گئے، اور جو زندہ ہیں وہ اپنے عہد سے ذرا بھی نہیں بدلے، اور آئندہ جب بھی مقابلہ ہوگا تو وہ بھی پوری جان سے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، یہ عہد انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر رکھیں، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے، اسلام کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے، تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور آخر میں آخری آیت میں آیت نمبر 25 میں یہ فرمایا کہ جو کافر تھے، یعنی جو یہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو پھیر دیا اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، جو منصوبے بنا کے لے کر آئے تھے اس میں کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکا، 1 انچ زمین پر بھی وہ قبضہ نہیں کر سکے، تو غصہ تو آئے گا۔ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا کے لے کر آئے تھے، مدینہ منورہ پہ قبضے کا منصوبہ تھا، مسلمانوں کو بالکل جو ہے وہ نیست و نابود کرنے کا منصوبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ تھا، مدینہ منورہ پہ قبضے کا منصوبہ تھا۔ مدینہ منورہ تو دور کی بات ہے، مدینہ منورہ پورے مدینہ منورہ پر تو کیا قبضہ کرتے، 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ اتنا لشکر، لاؤ لشکر، اتنا خرچہ، سب کچھ کیا، اور آخر میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس لیے غصہ تو آیا، اور غصہ تو آنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا جو سبق ہے وہ غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہے۔ یہاں غزوہ احزاب مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا، یعنی وہ واپس لوٹ گئے، اور ہم یہ قصہ آپ کو سنا چکے ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ غزوہ بنو قریظہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔